تو بی آر ٹی پشاور تو ہم آپ کو دکھا ہی رہے ہیں پشاور میں آ کر، لیکن اس وقت میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی حکومت کا یہ کریڈٹ ہے، اور اس کریڈٹ میں جن کا ایک بڑا حصہ ہے وزیر ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا ملک شاہ محمد خان وزیر صاحب، اور ڈبل وزیر ہیں، ان کے نام میں بھی وزیر ہے، ان کا پورٹ فولیو بھی وزیر ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں وزیر صاحب کتنا بڑا ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہے آپ کے لیے جب آپ اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ آج یہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب، جب ہم پہلے گورنمنٹ میں آئے تھے تو یہ ایک خواب تھی. جب ہم نے اس کا افتتاح کیا، پرویز خٹک صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے، لیکن الحمدللہ کہ آج یہ ایک پریکٹیکل ثبوت ہے، اور ہم پشاور کے عوام کو اور خیبر پختونخوا کے عوام کو ایک ایسا تحفہ دیں گے کہ وہ اس کی تقدیر تبدیل کریں گے. اب ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہ تحفہ ملے گا کب؟ اپ ڈیٹ، آنے والی ڈیٹ، تاخیر اور تاخیر اور تاخیر، یہ تحفہ دے کب رہے ہیں اب آپ؟ وہ ٹی وی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم. اب یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہے. جس ٹائم ہمارے چیف منسٹر صاحب مناسب سمجھے ہم افتتاح کے لیے تیار ہیں. اچھا، اب ایک رائٹ ٹائم ڈیسائیڈ ہونا ہے. پروجیکٹ کمپلیٹ ہے بالکل. پروجیکٹ جو مین کوریڈور ہے، جو ہمارے اسٹیشن ہے، اس پہ تھوڑا سا کام باقی ہے، لیکن جو مین کوریڈور ہے، جو بس آپریشن ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ہم کسی بھی وقت چیف منسٹر کے گو اہیڈ کی اشارے کے انتظار میں. ٹھیک ہے. تو آپ جو پہلا فیتا کٹوانا ہے یا پہلا ٹکٹ خریدنا ہے زو پاس سے بس کا افتتاح کرنا ہے، وہ محمود خان صاحب سے کروائیں گے یا خان صاحب سے کروائیں گے؟ یہ محمود خان کی خواہش ہے. ہم نے اس کو فائل بھیجی ہے. پہلی ہماری خواہش تو یہ ہوگی کہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہے وہ خود آئے. محمود خان صاحب کے ذریعے ہم اس کو دعوت دیں گے، لیکن اگر وہ مصروف ہو گیا یا ایسے حالات ہوئے کہ اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو پھر چیف منسٹر صاحب اس کا افتتاح کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے، اس کی جو لاگت ہے اس پر بڑی بات ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں 100 ارب روپے اس کی لاگت ہے، اور اب بھی کھنڈر ہے، بنایا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 100 ارب کا کھنڈر جو ہے، یہ 100 ارب میں پڑا ہے آپ کو؟ شہباز شریف کی نیت کا ہمیں اندازہ اس وقت ہو گیا جب ہم بی آر ٹی شروع کر رہے تھے، تو اس نے 4 چینل ہائر کیے تھے بی آر ٹی کی بدنامی کے لیے، اس کی نیگیٹو تاثر پیدا کرنے کے لیے. اور یہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب ہم نے بی آر ٹی شروع نہیں کیا تھا، لیکن یہ لوگ عدالت میں چلے گئے. تو الحمدللہ یہ بھی شہباز شریف کی نیک نیتی ہے یا بد نیتی ہے، میں کچھ بھی کہہ دوں، کہ پہلا جو ہمارا مین کوریڈور تھا، کوریڈور 1 نا، وہ ریلوے کی زمین تھی. 17 بلین خرچہ اس پہ آتا تھا، لیکن شہباز شریف اور نواز شریف ہمیں صرف این او سی نہیں دیتے کہ اس کا کریڈٹ تحریک انصاف کو ملے گا. اور پھر ہم نے جس پروجیکٹ کوریڈور 2 پہ کام شروع کیا، اس کی لاگت ہماری 49 بلین تھی. اور اس کے بعد چونکہ بہت زیادہ نیڈ بیس پہ جو کام رہ گئے تھے، جس طرح میں ذکر کروں، اس میں بہت چیزیں ہم نے نئی شامل کی ہے. جو ہمارے اسٹیشن ہے، اس کی جو کوانٹٹی تھی ہم نے 3 گنا بڑھا دیا. جو ہماری لین تھی پہلے وہ حیات آباد تک تھی، 25 کلومیٹر تھی، 3 نری چیزیں. ابھی ہم نے جو پروجیکٹ کمپلیٹ کیا انشاءاللہ اس کی 28 کلومیٹر لینتھ ہے. 3 کلومیٹر ایلیویٹڈ پورشن اس میں ہم نے شامل کیا. اس کے علاوہ جو ریچ 2 تھا، اس میں تقریباً 3 کلومیٹر ایلیویٹڈ پورشن تھا، باقی ان گراؤنڈ تھا. لیکن ہم نے ریوائز پی سی 1 میں اس کو 100% جو پورشن ہے ریچ 2 کا، اس کو ایلیویٹڈ کیا. لینڈ کاسٹ اس میں شامل کیا، اور جو دوسری ضروریات تھے بہت زیادہ جو پہلے پی سی 1 میں شامل نہیں تھے، وہ سارے اس پی سی 1 میں شامل کیے، تاکہ ہم جو پروجیکٹ تیار کریں اس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو. تو اس صوبے کی بہترین مفاد کے لیے ہم نے تمام چیزیں اس میں شامل کی، اور اس وجہ سے اس کی کاسٹ 66 بلین ہو گیا. جو نیڈ بیس پہ بڑھ گیا، لین زیادہ ہو گیا، لینڈ کاسٹ شامل کیا، یوٹیلیٹی بل شامل کیے، اور جو ایلیویٹڈ پورشن تھا، جس طرح تاکال میں پہلی پی سی 1 میں ان گراؤنڈ تھا جو ڈیزائن تھا، اور جو دوسری ریوائز پی سی 1 ہے اس میں 1.5 کلومیٹر ایلیویٹڈ پورشن شامل کیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ اس کو بنانے میں
سب سے بڑے چیلنجز کیا تھے اور ان چیلنجز سے کیسے نمٹا گیا؟ آپ نے طارق سے بہت اچھا سوال کیا. پہلے جو کوریڈور 1 پر ہم نے سروے کیا تھا وہ ایک آسان منصوبہ تھا، لیکن مرکزی حکومت کی بدنیتی کی وجہ سے وہ ہم شروع نہ کر سکیں. یہاں ہمیں بہت زیادہ چیلنجز تھے، اور ان میں 3 چیلنجز جو بڑے چیلنجز تھے، کیونکہ ہم جس روڈ پر کوریڈور 2 پر کام کرتے تھے ہماری مین ٹریفک کے لیے یہ مین روڈ تھا پشاور کا، تو اس پہ ٹریفک بھی رواں دواں رکھنا تھا، پلازے بھی نہیں گرانا تھا، اور اس کے ساتھ کام بھی جاری رکھنا تھا. جو اسکیلیٹر تھے، ایسکیویٹر تھے، اور جو بڑی بڑی مشینیں تھے، کام بھی. تو یہ ہمارے لیے یہ 3 چیلنجز بہت بڑے تھے، جو ہمارے لیے بہت مشکل ٹارگٹ تھا، لیکن ہماری نیت صاف تھی. الحمدللہ اس پشاور کے عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے بہت زیادہ تکلیف برداشت کی اس منصوبے کے لیے، لیکن الحمدللہ آج وہ اس کی سہولت سے، اس کی فائدے سے مستفید ہوں گی. ٹھیک. ابھی اس میں پارکنگ پلازا ہوئے، کچھ اسٹیشنز ہوئے، کتنے % کام باقی ہے؟ وہ چند مہینے کی کام باقی ہے اس میں جو پلازے ہیں، اور ہم نے اچھا آپ کہنے چند مہینے کا، اسے افتتاح کے بعد بھی ساتھ ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ وہ ہر میگا پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے. یہ صرف نہیں کہ بی آر ٹی اس طرح ہے، اس کی افتتاح بھی ہوتی ہے، اور اس میں جو بیلنس کام ریمیننگ کام ہوتا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے. ہمارا جو مین کوریڈور ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. افتتاح کے لیے ہم تیار ہیں، اور چیف منسٹر صاحب کو ہم نے فائل بھیجی ہے، میں نے پہلے گزارش کی. انشاءاللہ الحمدللہ جو ہمارے پلازے ہیں اس میں یہ واحد بی آر ٹی ہے کہ 300 دکانیں ہم نے شامل کیے، جس کی ریونیو اس بی آر ٹی میں شامل ہوگی. اس کے علاوہ 1200 گاڑیاں ایٹ اے ٹائم اس میں پارک ہوتی ہے. تو یہ واحد بی آر ٹی ہے کہ اتنی زیادہ گنجائش ہے گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے. اور یہ واحد بی آر ٹی ہے جس میں 7 فیڈر، دنیا کی واحد بی آر ٹی ہے جس میں 7 فیڈر روڈ شامل ہے، جو بازاروں کے مختلف مین شاہراہوں سے گاڑیاں آتی ہے بی آر ٹی کی، اور وہاں سے پیسنجر اس بی آر ٹی میں شامل ہو کر مطلوبہ جگہ پر پہنچ سکتے آسانی سے. اچھا کیا چیزیں ہیں جو اس سے ڈفرینس دیتی ہیں لاہور میٹرو سے، پنڈی میٹرو سے، ملتان میٹرو سے؟ بسز کی تعداد ہوئی، سبسڈی کی اماؤنٹ ہوئی، کیا چیزیں اسے ڈفرینٹ کرتی ہیں؟ انشاءاللہ یہ میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ پہلے ڈیفرنس تو یہ ہے کہ وہاں کسی بھی دنیا کی کسی بی آر ٹی میں فیڈر روڈز نہیں ہے، اور جو ہمارا خرچہ ایکسپینڈیچر ہے وہ دوسری بی آر ٹی کے مقابلے میں کم ہے. جو ہمارا کام تھا وہ انتہائی مشکل تھا دوسری بی آر ٹی کے ذریعے. جو ہماری بسیں ہیں وہ انشاءاللہ سب سے ماڈرن بسیں ہیں. جو ہمارے بی آر ٹی کی جتنے بھی فیڈر ہے یہ دنیا کی ماڈرن بی آر ٹی ہے، وہ اس کی ساری چیزیں دوسرے بی آر ٹی سے تقریباً مختلف ہے. ٹھیک. اور یہ بھی فرمائیے اس کے بعد ایک ہوتا ہے ٹینجیبل پروجیکٹ، ایک ہوتا ہے وہ پروجیکٹ جیسے حکومت کا ہیلتھ کارڈ ہے، وہ لوگوں کو نظر آنے والا میگا پروجیکٹ ہوگا لیکن نظر نہیں آتا. یہ نظر آنے والا میگا پروجیکٹ ہے، یہ ٹینجیبل پروجیکٹ ہے. مزید ٹینجیبل پروجیکٹس کیا ہیں؟ اس کے علاوہ جو بی آر ٹی ہے وہ آپ نے خود دیکھا ہے، عوام کے سامنے آپ خود اپنے تصورات پیش کریں گے، اور ہم نے میڈیا کو بھی اور جو ہماری پارلیمنٹیرین ہے بی آر ٹی کی بدنامی کی وجہ کیا تھی. جب بلاول بھٹو صاحب فلور پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ملم جبا اور بی آر ٹی پر تنقید کرتے ہیں. جو بھی اپوزیشن لیڈر کھڑا ہوتا ہے اس نے بی آر ٹی دیکھا نہیں ہے لیکن تنقید بی آر ٹی پر کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ پولیٹیسائز ہو گیا اور میڈیا نے اس کو غلط تاثر دیا، اس کو صحیح کوریج نہیں دی جو پازیٹیو تھا. اس کے علاوہ الحمدللہ آج آپ خود اس کی تصورات عوام کو پیش کریں گے اور عوام فیصلہ کریں گے، کیونکہ ابھی اتنا ٹائم نہیں. عوام خود اس میں سفر ابھی بھی کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کو باقاعدہ ہم اس کی انوگریشن کریں گے. اور اس کے علاوہ ہماری جو میگا پروجیکٹ ہے اس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت کے، تو وہ ہمارے اور بھی جو سوات موٹر وے ہے وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس بی آر ٹی کے بعد. اس طرح ہم ایک اور موٹر وے پہ کام کریں، پشاور ڈی خان موٹر وے پر، تو اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی شروع ہے. نہیں ایسے پروجیکٹ تو آپ شروع کرتے ہیں، وہ نون والے کہتے ہیں شکریہ نواز شریف، یہ نواز شریف کا پروجیکٹ تھا، یہ لوگ تختیاں لگا رہے ہیں.
اس نے جو میں نے ذکر کی بی آر ٹی کے ساتھ ہم نے جو بدنیتی کی اس نے کی، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وہ ریلوے کی زمین بی آر ٹی کے لیے لیز پر اپنی زمین خیبر پختونخوا کے عوام کو خیبر پختونخوا کی زمین لیز پر نہیں دیا، کیا یہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں؟ اس صوبے کی ترقی پاکستان کی ترقی نہیں ہے، وہ صرف اس کو پنجاب نظر آتا تھا، باقی صوبے اسے نہ، کیونکہ وہاں سے اس کو ایم این اے کی سیٹیں ملتی تھی، اس کی سیاست اس صوبے پر تھی، اس صوبے تک وہ محدود تھے، باقی تینوں صوبوں کو وہ اگنور کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ آج چاروں صوبوں میں تحریک انصاف کی جو جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور وزیر ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو خود اس کا اوور ویو دیا ہے کہ یہ کتنا بھرپور پروجیکٹ ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا، لوگوں کی ایکسائٹمنٹ بھی میں نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچاؤں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ولاگ میں۔